خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا يخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور نعرہ صلوات. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے
ماتم کے اثر سے، اور افسوس کے مسجد میں نمازی گیا ہمارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا ہمارا، کچھ کم نہیں یہ حشر ہے، قیامت کے اثر سے نکلا ہے۔ اور زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے، رونے کو نہ ترسے، نکلا ہے۔ اور عباس سے ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، نکلا ہے۔ اور زینب کو یاد آ گیا وہ پہلو شکستہ، زینب کو یاد آ گیا وہ پہلو شکستہ، رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے، نکلا ہے۔ اور ہاں بھولنا جانا انہیں کوفے کے مکینوں، نہ بھولنا جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، نکلا ہے۔ شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے،
نکلا ہے، اور اصحاب بھی سن پائے نا، جس بی بی کی آہٹ اصحاب بھی سن پائے نا، جس بی بی کی آہٹ سرننگ وہ گزرے گی اس راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ ایک سلوات کا سہارا دیں حضرات۔ مسجد میں یہ کیسا حشر بپا، حسنین پچھاڑے کھاتے ہیں، مسجد میں یہ کیسا حشر بپا، حسنین پچھاڑے کھاتے ہیں، کیا قتل ہوئے ہیں شیر خدا، حسنین پچھاڑے کھاتے ہیں، بیوہ یتیموں کے وارث حیدر تھے، غریبوں کی ڈھارس امت نے دیا، یہ کیسا صلہ حسنین پچھاڑے کھاتے ہیں، مسجد میں یہ کیسا حشر بپا، حسنین پچھاڑے کھاتے ہیں، جبریل نے بالوں پر نوچا اور سار کو تر سے پھینک دیا، استاد میرا دنیا سے اٹھا، حسنین پچھاڑے کھاتے ہیں، بستر پہ تڑپتے ہیں حیدر، اس پر یہ سخاوت کے جوہر، قاتل کو منگا کر شیر دیا، حسنین پچھاڑے کھاتے ہیں، مسجد میں یہ کیسا حشر بپا، حسنین پچھاڑے کھاتے ہیں۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ،
گھر میں فرش عذاب بچھ گیا ہے، خانہ رب میں ماتم بپا ہے، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، ارے اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم تھا برپا، سب کے ہونٹوں پہ تھا ایک نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، غم ہے ماتم ہے شور بکا ہے، آسماں بھی لہو رو رہا ہے، اٹھ گیا سر سے زینب کے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، قبر میں فاطمہ بھی ہے مضطر، کر رہی ہے یہ فریاد رو کر، وقت کیسا یہ زینب پہ آیا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ مولا علی کی شان میں چند اشعار پیش کر رہے ہیں۔ علی سب کے ہیں مولا، برا لگے تو لگے، علی ہی سب کے ہیں مولا، برا لگے تو لگے،
علی سب کے ہے مولا، برا لگے تو لگے، برا لگے تو لگے، یہ فیصلہ ہے خدا کا، برا لگے تو لگے، یہ فیصلہ ہے خدا کا، برا لگے تو لگے۔ اٹھاؤ 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 بزم سے اپنی علی کے دشمن کو، اٹھاؤ بزم سے اپنی علی کے دشمن کو، اٹھاؤ بزم سے اپنی علی کے دشمن کو، علی کے دشمن کو، نبی کا ہے یہ طریقہ، برا لگے تو لگے۔ اٹھاؤ بزم سے اپنی علی کے دشمن کو، علی کے دشمن کو، نبی کا ہے یہ طریقہ، برا لگے تو لگے۔ مومنین کرام سے گزارش ہے کہ فرش پہ کافی جگہ ہے، تشریف لے آئیں، اور جو انجمن کے ممبران پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں، درود پڑھ دیں گے۔ کہ برا لگے تو لگے، چلا 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 یہ کہتا ہوا آفتاب مغرب سے، چلا یہ کہتا ہوا آفتاب مغرب سے، ہاں مغرب سے، کسی کو میرا پلٹنا برا لگے تو لگے۔ چلا یہ کہتا ہوا آفتاب مغرب سے، ہاں مغرب سے، کسی کو میرا پلٹنا برا لگے تو لگے۔ اور رسول پاک نے تاریخ جنگ خیبر میں، رسول پاک نے تاریخ جنگ خیبر میں، رسول پاک نے تاریخ جنگ خیبر میں، جنگ خیبر میں علی کو مرد کہا تھا، برا لگے تو لگے۔ رسول پاک نے تاریخ جنگ خیبر میں، جنگ خیبر میں علی کو مرد کہا تھا، برا لگے تو لگے۔ اور یہ آخری شعر پیش خدمت سماعت کریں کہ علی ہی سب کے ہے مولا، برا لگے تو لگے۔ وہ جس نے فاطمہ زہرا کا در جلایا تھا، وہ جس نے فاطمہ زہرا کا در جلایا تھا، وہ جس نے فاطمہ زہرا کا در جلایا تھا، در جلایا تھا، ہم اس کا پھونکیں گے پتلا، برا لگے تو لگے۔ علی ہی سب کے ہے مولا، برا لگے تو لگے، یہ فیصلہ ہے خدا کا، برا لگے تو لگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ صلوات بھیجیں محمد. عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. معاملہ خلافت کا ہے. میں نے بھی سوچا کہ آج امامت کی بارگاہ میں خلافت کا تذکرہ کروں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں. تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا معبود خلیفہ اور تو بنائے گا. ہم نے سنا ہے خلیفہ تو دنیا والے بناتے ہیں. پہلے 4 لوگ کہیں پر جمع ہو جاتے ہیں، اس میں ایک کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی ہے. جس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی ہے وہ خلیفہ ہو جاتا ہے. ممکن ہے جواب آئے جسے دنیا والے بنائیں اسے نہ ماننا، جسے ہم بنائیں اسے ماننا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا. خلافت کا معاملہ ہے اور سارا جھگڑا خلافت کا ہے. سارا معاملہ خلافت کا ہے. اور ملائکہ بھی دل میں تمنا خلافت لیے بیٹھے تھے. ملائکہ بھی دل میں تمنا خلافت لیے بیٹھے تھے. فرشتوں سے کہا کہ جاؤ زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤ. ایک فرشتے سے کہا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں، جاؤ جا کے زمین سے مٹی اٹھاؤ، مٹی لے کے آؤ. تو فرشتہ زمین پر گیا، جا کے فرشتے نے مٹی اٹھائی، مٹی لا کے آسمان پر رکھ دی. مٹی رکھی ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، دل میں تمنا خلافت ہے. ہائے ہائے بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. تمہیدی گفتگو ہے تھوڑی دیر کہ فرشتے دیکھ رہے ہیں مٹی رکھی ہوئی ہے. یہاں تک کہ جب سب فرشتے جمع ہو گئے تو 2 ہاتھ نکلے. جس نے مٹی کو خمیر کرنا شروع کیا، جس نے مٹی کو گوندھنا شروع کیا. یا اللہ یہ 2 ہاتھ کس کے ہیں معبود؟ ہائے ہائے یہ 2 ہاتھ کس کے ہیں جو مٹی کو خمیر کر رہے ہیں، جو مٹی کو گوندھ رہے ہیں؟ یہ کس کے ہاتھ ہیں معبود؟ گھبرا کے یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ یہ اللہ کے ہاتھ ہیں. یہ اللہ کے ہاتھ ہیں. اگر یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو اللہ مکان محدود میں آ گیا. وہ لامحدود ہے، مکان محدود میں آ نہیں سکتا. تو معبود یہ 2 ہاتھ کس کے ہیں جو مٹی خمیر کر رہے ہیں، پیکر بنا رہے ہیں؟
کہا نادان تمہیں کیا پتا، اسی لیے ہم نے کسی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا تھا۔ اسی لیے ہم نے کسی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا تھا۔ ہمیں ان ہاتھوں سے کچھ خدائی کے کام لینا تھے، ہمیں ان ہاتھوں سے کچھ خدائی کے کام لینا تھے، لہذا ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس کے ہاتھ ید اللہ، آنکھیں عین اللہ، زبان لسان اللہ، چہرہ وجہ اللہ، جس گھر میں پیدا ہوا وہ بیت اللہ، اب اس کے بعد بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو لعنت اللہ۔ ہم نے اسی لیے کسی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا تھا کہ یہ اس کے ہاتھ نہیں بلکہ میرے ہاتھ ہیں۔ ہاتھ مٹی کو خمیر کرنا، جب مٹی خمیر کر چکے تو پھر انہی دونوں ہاتھوں کو حرکت ہوئی، ان ہاتھوں نے ایک مٹی کا پیکر بنانا شروع کیا۔ بھائی سنیے گا، ان ہاتھوں نے ایک مٹی کا پیکر بنانا شروع کیا، اور جب پیکر بن کے تیار ہو گیا تو ملک دیکھ رہے ہیں کہ دو ہاتھ ایک پیکر بنا رہے ہیں۔ آئیے بات بھائی، دو ہاتھ ایک پیکر بنا رہے ہیں، اور جب پیکر بن کے تیار ہو گیا تو سارے ملک، آسمان کے سارے ملائکہ، ان کو حکم دیا گیا سب جمع ہو جاؤ پیکر کے ارد گرد، سب جمع ہو جاؤ۔ سب جمع ہو گئے، آواز آئی کہ جب میں اس مٹی کے پیکر میں اپنی روح پھونک دوں، نہیں غور کیا آپ نے، جب میں اس مٹی کے پیکر میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کو سجدہ کرنا۔ ابھی نہیں، ابھی سجدہ نہیں ہوگا، ابھی خالی پیکر بنا رکھا ہے۔ اور پیکر کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ دو ہاتھوں نے۔ تو جب وہ اللہ کے تھے نہیں تو وہ تھے کس کے؟ کہا کہ اسی کے تھے جس کو ید اللہ کہا۔ تو یہ آپ کے بابا کا پیکر ان دو ہاتھوں نے بنایا، تو اپنے کو جب صحیح اور سالم دیکھیے تو ان ہاتھوں کا شکر ادا کیجیے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، ہائے ہائے، اپنی روح، تو تم سب کا سب اس کو سجدہ کرنا۔ ابھی سجدہ نہیں ہوگا، جب روح پھونکی جائے گی
یا اللہ کیا تو روح بھی رکھتا ہے معبود؟ کیا تو روح بھی رکھتا ہے؟ ہمارا خدا وہ ہے جو نہ جسم رکھتا ہے نہ روح رکھتا ہے۔ معبود کیا تو روح بھی رکھتا ہے؟ ہم ایسے کا خدا نہیں مانتے جو اپنی روح پھونکتا پھرے۔ آئے 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 آئے، ہم ایسے کو خدا نہیں مانتے جو اپنی روح ادھر ادھر پھونکتا پھرے۔ میرا خدا وہ ہے جو نہ جسم رکھتا ہے نہ روح رکھتا ہے۔ تو معبود یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدہ کرنا۔ کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے، اللہ نے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو کیا اللہ روح بھی رکھتا ہے؟ تو معصوم مسکرائے، ہمارے چھٹے امام مسکرائے، سوال کرنے والے کو دیکھا، کہا سن وہ ہمارے انوار تھے، وہ ہمارے انوار تھے جو آدم کے پیکر میں داخل کیے گئے۔ تو پتہ یہ چلا یہ انوار محمد و آل محمد کا کمال ہے کہ جب 13ویں رجب کو کعبے میں چمکتا ہے تو خلقت سجدہ کرتی ہے، جب آدم کے پیکر میں جاتا ہے تو ملک سجدہ کرتے ہیں۔ کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ جیسے ہی روح پھونکی گئی آواز آئی وسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو عالین میں سے تھا؟ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا؟ یا اللہ کیا اس وقت بھی کچھ بڑے لوگ تھے؟ کیا اس وقت بھی کچھ بڑے لوگ تھے جن کو سجدے کا حکم نہیں دیا اور سب کو سجدے کا حکم دیا؟ یہ بڑے تھے کون؟ چلیے ہم چل کے بڑوں کو ڈھونڈیں کہ یہ بڑے تھے کون۔ تو حدیث رسول ملی، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے۔ جب یہ نبی تھے تو کوئی ایک ضرور ہوگا جو ان کی نبوت پہ گواہ ہوگا۔ کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کو سجدہ کرو۔ جیسے ہی روح پھونکی گئی آواز آئی وسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو عالین میں سے تھا؟ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا جو بڑے تھے جن کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا؟ کہا کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا؟ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو کہنے لگا کہ تو نے مجھ کو آگ سے خلق کیا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرے گا۔ دیکھیے لاجک پیش کر رہا ہے
ठंडे दिल से सोचिए क्या कह रहा है। कह रहा है तूने मुझको आग से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया। आग मिट्टी से अफजल होती है, लिहाजा अफजल मफजूल को सजदा नहीं करेगा। हमने हाथ जोड़े, हम फरिश्तों की तरफ मुड़े, हमने फरिश्तों से कहा कि तुमने को सजदा कर लिया, तुम तो नूर से बने हो, तुम तो नूर से बने हो। तो फरिश्तों ने कहा हम ये नहीं देख रहे थे कि बना काहे से है, हम ये नहीं देख रहे थे कि बना काहे है, हम ये देख रहे थे मंसूब किधर है। पता ये चला खिलकत आदम के वक्त दो नजरिए चले, एक इब्लीसी नजरिया, एक मलकी नजरिया। इब्लीसी नजरिया देखता है कि बना काहे का है, मलकी नजरिया देखता है कि निस्बत किधर जा रही है। आज हम अलम को चूमते हैं, ताबूत को चूमते हैं, तादिये को चूमते हैं, जरी को चूमते हैं। लोग कहते हैं ये कागज और कपड़े को चूम रहे हो, ये बना काहे का है। जो ये देखे कि ये बना काहे का है वो है इब्लीसी नजरिए वाला। जो ये देखे कि ये बना काहे का है वो है इब्लीसी नजरिए वाला। जो ये देखे निस्बत किधर जा रही है वो है मलकी नजरिए वाला। अज़ीज़ान मोहतरम, इब्लीस ने खिलकत आदम के वक्त ये बता दिया कि हम मिट्टी को सजदा नहीं करेंगे, और मलक ने सजदा करके बताया। आज देख लीजिए कि नमाज सब पढ़ते हैं, कहाँ इब्लीसी नजरिया के लोग हैं, कहाँ मलकी नजरिया के लोग। कहाँ इब्लीसी नजरिया के लोग हैं, कहाँ मलकी नजरिया के लोग हैं। खाके पाक पर हम सजदा करके बताते हैं कि हम इब्लीसी नजरिए वाले नहीं हैं। आप एतराज करके बताते हैं कि इब्लीस ने भी एतराज किया था, नस्ल इब्लीस भी एतराज कर रही है। तो कहा कि फखरुज इन्नका रजीम अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, निकल जा, तू मरदूद बारगाह इलाही हो गया। माबूद क्यों निकाल रहा है? क्या तुझे एक नहीं मानता? क्या तुझे खालिक नहीं मानता? क्या तुझे राज़िक नहीं मानता? क्या तेरा सजदा नहीं करता? क्या क़यामत पर यकीन नहीं रखता? कहा कि सब करता है, मगर जिसको मैंने ला के सजदा बनाया उसको सजदा नहीं कर रहा है, तुराब के सजदे का इनकार कर रहा है। तो पता ये चला जो तुराब के सजदे का इनकार करे उसे जन्नत से भगाया जाता है। जो अबू तुराब की विलायत के मुनकिर हैं, जो अबू
کی ولایت کے منکر ہیں، انہیں جنت میں کیسے بلایا جائے گا؟ فخرج، نکل جا، تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ مجھے صبح قیامت تک کی مہلت دے دو۔ مہلت مانگ رہا ہے صبح قیامت تک کی۔ آواز آئی کہ جا، میں نے تجھ کو وقت معلوم تک کی مہلت دی، جا میں نے تجھ کو وقت معلوم تک کی مہلت دی۔ جیسے ہی وقت معلوم تک کی مہلت ملی وہی ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تیری عزت کی قسم، قسم بھی اسی کی کھا رہا ہے، قسم بھی اسی کی کھا رہا ہے، کہہ رہا تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خالد بندوں کے۔ یا اللہ شیطان کو یہیں پر مار دے، یہیں پر ختم کر دے، اس کو یہاں سے جانے نہ دے، کیونکہ تیری عزت کی قسم کھا رہا ہے کہ تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا۔ لوگ ہمارے بچوں کو ستاتے ہیں، کہتے ہیں اگر حسین طاقتور تھے تو یزید کو کیوں نہیں مار دیا؟ اگر طاقتور تھے تو یزید کو مار دیتے۔ تو ہاتھ جوڑ کے ہم پوچھتے ہیں اللہ خالق موت ہے کہ نہیں؟ اللہ خالق موت ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل ہے۔ تو شیطان کو کیوں نہیں موت دی؟ پہلے آپ بتائیے، پہلے آپ بتائیے کہ اللہ نے شیطان کو کیوں نہیں موت دی؟ کہا کہ اس نے کہا شیطان تو رہے گا تاکہ پتہ کیسے چلے کہ اللہ والا کون، ابلیس والا کون، اللہ والا کون، ابلیس والا کون۔ حسین نے کہا یزید تو رہے گا تاکہ پتہ کیسے چلے حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ عزیزان محترم، جنت سے نکالا گیا، فخرج انک رجیم، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ جنت سے نکالا گیا، جنت سے نکل کے زمین پر آیا۔ کچھ دنوں کے بعد جناب آدم بھی زمین پر آئے، جناب آدم بھی زمین پر آئے۔ جب جناب آدم آئے تو یہ آدم کے گھر کے باہر ٹہلا کرتا تھا، باہر چکر لگایا کرتا تھا۔ اس کو آدم کے گھر کا اتحاد اچھا نہیں لگا کہ بھائی بھائی میل سے رہیں، یہ اسے اچھا نہیں لگا۔ اس نے کہا کہ تم دونوں قربانی رکھو، اللہ کے نزدیک کون عزت والا ہے اور کون عزت والا نہیں ہے۔ دونوں بھائیوں نے قربانی رکھی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی رد ہوئی۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی رد ہوئی، تو قابیل کو آیا غصہ۔ غصہ کس پر آیا؟ اللہ پر۔ اللہ تو ملا نہیں، اس نے اللہ والے کا قتل کر دیا۔
تو پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا کا مزاج بن چکا ہے، غصہ آتا کسی پر ہے، اترتا کسی پر ہے۔ تو قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا، آدم چلے قبر حابیل پر بیٹھ کر روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اور جب اٹھے تو قابیل پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے۔ ہائے ہائے، قابیل پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے، اے آدم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو سنا ہے کہ کمزور لوگ روتے ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ روتے ہیں اور وہ لعنت کرتے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا خاموش، ہم ہیں آدم، تم ہو آدمی، ہم ہیں ابو البشر، تم ہو بشر۔ عقل مند باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی میراث اپنی زندگی میں بانٹ کے چلا جائے، تاکہ بعد میں اولادوں میں جھگڑا نہ ہو۔ آدم نے بھی اپنی میراث اپنی زندگی میں بانٹ دی، شہید کے حصے میں آنسو لکھے، قاتل کے حصے میں لعنت لکھے۔ آدم سلسلہ نبوت کے پہلے، علی سلسلہ امامت کے پہلے، آدم کے دو بیٹے، ایک قاتل ایک مقتول، علی کے دو بیٹے، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار۔ آدم وہ کہ جب جنت سے آنے لگے تو لباس جنت اتار لیا گیا، علی وہ جن کے بیٹوں کے لیے لباس جنت بھی آیا، طعام جنت بھی آیا۔ عزیزان محترم، تمیزی گفتگو تھی۔ ابھی میں کربلا عظیم اللہ خان، اس کے بعد بنیاد باغ سے مجلس پڑھ کے یہاں آ رہا ہوں، یہاں کے بعد درگاہ حضرت عباس میں، پھر ڈور والی مسجد میں، پھر شاہ نجف حضرت گنج میں مسلسل مجالس کو خطاب کرنا۔ علی سلسلہ امامت کے پہلے، آدم سلسلہ نبوت کے پہلے۔ آدم کے خلاف بغاوت جنت میں ہوئی، علی کے خلاف بغاوت مدینہ میں ہوئی۔ آدم کا بھی دشمن لعنت اللہ، علی کا بھی دشمن لعنت اللہ۔ عزیزان محترم، کیونکہ ابھی تو مجلسیں اور ہونا ہے یہاں، مجھے پڑھتے ہوئے 30-35 منٹ ہو چکے، مجھے دونوں مجلسوں کا خیال ہے وقت کے اندر مجلس تمام کروں گا۔ آدم وہ جو سلسلہ نبوت کے پہلے، علی سلسلہ امامت کے پہلے۔ عالم یہ ہے کہ جب زمانہ وہاں آدم کا مخالف، یہاں علی کا مخالف، آدم کا بھی دشمن لعنت اللہ، علی کا بھی دشمن لعنت اللہ، دونوں پر خدا کی لعنت
تو اب زمانہ علی کا مخالف ہو گیا. یہ علی کا مخالف کیوں ہو گیا؟ سنیے گا عزیزان محترم، یہ علی کا مخالف کیوں ہو گیا؟ اصل میں یہ تھے اللہ کے مخالف. اصل میں یہ تھے اللہ کے مخالف. اگر اللہ مل جاتا تو یہ محمد کے دشمن نہ ہوتے. اگر محمد کو قتل کر دیتے تو علی کے دشمن نہ ہوتے. یہ علی کے دشمن اس لیے ہوئے کہ عداوت علی کلیجوں میں بھری ہوئی تھی. عداوت علی کلیجوں میں بھری ہوئی تھی. اللہ کا رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ چکا. ابھی میں پڑھ رہا تھا بنیاد باغ میں، آپ موجود تھے، بابو بھائی، بہار بھائی، اظہر بھائی، سکندر بھائی، سب وہاں موجود تھے کہ رسول مکہ سے مدینے آ گئے. ابو سفیان نے ایک لشکر مرتب کیا. بھائی سنیے گا، میں آواز کے استعمال سے زیادہ اشارے کروں گا کیونکہ ابھی 4 مجلسیں پڑھنا ہے، آواز کو بچانا بھی ہے. جس کا ذکر ہے وہ جانے. تو وہ 1000 کا لشکر لے کے، بار بھائی سنیے گا، 1000 کا لشکر لے کے چلا آیا. رسول اللہ نے 313 مرتب کیے. عجیب قسمہ پرسی کا عالم، صادق بھائی، عجیب قسمہ پرسی کا عالم. عالم یہ تلوار ہے تو زرہ نہیں، زرہ ہے تو سواری نہیں، سواری ہے تو اسلحہ نہیں. یہ 313 رسول کے. ادھر 1000 تلوار، زرہ، خود، لوہے کے دستانے، پیروں میں لوہے میں ڈوبے ہوئے، لوہے میں ڈوبے ہوئے آئے. 313 کو لیے ہوئے. ایک کنواں تھا، اس کنویں کے قریب رسول اللہ 313 کو لے کے آئے. 3 انصاری نکلے، ادھر سے 3 نکلے، عتبہ، شیبہ، ولید. یہ تینوں یزید کی دادی ہندا کے خاندان والے تھے. تینوں ہندا کے خاندان والے تھے. بھائی اگر مائک کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے، ہلکی سی، تھوڑا پانی دیں، صلوات کاش میں پڑھ لے جاؤں. 3 نکلے، عتبہ، شیبہ، ولید. تاریخ میں جا کے ڈھونڈیے گا، تینوں یزید کی دادی ہندا کے خاندان کے لوگ ہیں. ادھر مدینے والے رسول کے سامنے آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، ہم جائیں گے. 3 انصاری نکلے،
तलवारें लिए हुए तीनों के सामने आके खड़े हो गए। इन्हीं ने कहा कि तुम कौन हो? कहा कि हम अंसारी हैं। कहा तुम अंसारी होगे, हम खानदानी हैं। हम खानदानी हैं, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। तुमसे लड़ना हमारी तौहीन है, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। बात हो रही है, रसूलुल्लाह ने बुलवाया, क्या बात है मुझको बताओ, इधर आओ। तीनों अंसारियों को बुलाया, शुदा भाई, तीनों अंसारियों को बुलाया, कहा इधर आओ, क्या बात है? कहा ये कह रहे हैं कि ये अतबा, ये शैबा, ये वलीद है, हम तो तुम्हें जानते नहीं, कोई खानदानी भेजो। रसूलुल्लाह ने तीनों को रोका, तीन खानदानी निकले, हमजा, उबैदा, अली। तीन खानदानी निकले, हमजा, जनाब हमजा, जनाब उबैदा और मौला अली। मौला अली की उम्र बहुत कम थी, मौला अली की उम्र बहुत कम थी, उनमें सबसे छोटे अली थे। कहा कि हाँ अब ठीक है, ये सब खानदानी है, हम इनको जानते हैं। अबू सुफियान ने कहा ये सब खानदानी है, हम इनको जानते हैं, ठीक है। देखिए मैं इशारा करता हुआ आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि मजलिस वक्त के अंदर तमाम होगी। तारीख कैसी है कि तलवारें खींची, तीन तलवारें लश्कर कुफर की तरफ से, तीन तलवारें लश्कर इस्लाम की तरफ से, और मैदान उहद में जिसने अपने सामने वाले को सबसे पहले काट के गिराया, तारीख ने उसका नाम अली लिखा है। फिर जनाब हमजा ने अपने सामने वाले को काट के गिराया। पहले मौला अली ने काटा, फिर जनाब हमजा ने काटा। उधर जनाब उबैदा से उनका सामने वाला उलझे हुए था। मौला अली तलवार को तिरछा किए हुए खाली उसके सामने से गुजर गए, वो भी अपने बुजुर्गों के पास चला गया। अब पूरे लश्कर ने हमला किया, पूरे लश्कर ने मिलकर हमला किया। जैसे ये तीन मारे गए तो इधर पूरे लश्कर ने लश्कर इस्लाम पर हमला कर दिया, एकदम से बौखला के कि ये क्या हुआ, हमारे तीनों मार दिए गए, इनके तीनों बच गए। पूरा लश्कर ने हमला किया। तारीख कहती है कि अली इब्न अबी तालिब ने तलवार को तिरछा किया। आप देखते रहिएगा, लश्कर के अंदर उतरते चले गए, तलवार चल रही है,
जो सामने आ रहा है कट रहा है, सरों की बारिश हो रही है। जो बड़े पुराने तलवार चलाने वाले थे, बड़े पुराने, वो घोड़े की जीन पर हाथ रखे हुए घुटनों के बल हाथ रख रख के ऊंचे हो रहे थे और अली की लड़ाई देख रहे थे। अली की लड़ाई देख रहे थे। एक दूसरे से कहने लगा कि ये नौजवान कौन है, हमने इसको कहीं मश्क करते नहीं देखा, हमने कहीं इसको सीखते नहीं देखा। हमने कहा खबरदार, मश्क का नाम ना लेना, मश्क होती है ऐब को दूर करने के लिए, इमामत में ऐब होता नहीं था। ये अपनी लाशें छोड़ के भागे। बद्र में लाशें छोड़ के भागे। बद्र का दाग कलेजे पे ऐसा था, मैं अभी मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, कि जब यजीद ने सर हुसैन को देखा तो कहने लगा काश मेरे बद्र वाले जिंदा होते। ये बद्र का दाग था जो कलेजे पर लगा हुआ था। अब सुनिए, मैंने मजलिस तमाम कर दी। जहां तक मेरी आवाज जा रही है तवज्जो चाहता हूं। अब ना मेरे इतनी ताकत है कि मैं फोर्सफुली, क्योंकि मुझे अभी कई मजलिसें पढ़ना है, मैं आपको पूरी लड़ाई सुना दूं, खाली इशारा करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। ये लाशें छोड़ के भाग के आए। इसमें अबू सुफियान गया था बद्र में, औरतें नहीं गई थी, वो मोहम्मद के सर का इंतजार कर रही थी कि अबू सुफियान मोहम्मद का सर लेके आएगा। अब क्या पता कि उन्हीं के अपनों के सर उतर गए, उनके सर छोड़ के वो भाग के आए। अब हिंदा कहने लगी, भाई देखते रहिएगा आप, मजलिस कहां पर तमाम हो जाएगी मुझे नहीं मालूम। यजीद की दादी हिंदा अबू सुफियान से कहने लगी कि तुम लड़ाई लड़े ही नहीं होगे, तुम लड़ाई लड़े नहीं होगे। हाय हाय, उसने कहा हम लड़े थे खूब, हम खूब लड़े थे, मगर वहां अली आ गए। अब जो अली आ गए तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया। तो यजीद की दादी हिंदा ने साल भर तक चंदा जमा किया औरतों में। सुनिएगा, यजीद की दादी हिंदा ने साल भर चंदा जमा किया औरतों में, घरों के अंदर और घर के बाहर। यजीद का दादा अबू सुफियान, खुदा लानत करे, जिसको लोग कहते हैं रजी अल्लाह, अबू तालिब काफिर, अबू सुफियान रजी अल्लाह। तो हमने कहा आओ मुसलमानों, तुम भी आओ,
ہم بھی آئیں دونوں مل کے زیر آسمان دعا کریں. ہم کہیں یا اللہ روز محشر ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو طالب رہیں. تمہاری ہمت ہو تو تم کہو ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو سفیان رہے. ابو سفیان گھر کے باہر چندہ جمع کیے ہوئے، انہی نے اپنی طاقت کو 10 ڈبل کیا. 1000 کا لشکر 3000 پر مشتمل ہوا. بدر میں 1000 تھے، احد میں 3000. سنیے گا، اب عورتوں کی کمان یزید کی دادی ہندا کے ہاتھ میں تھی. عورتوں کی کمان یزید کی دادی ہندا کے ہاتھ میں تھی. مردوں کی کمان یزید کے دادا ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی. جب یہ مکے سے نکلنے لگی تو اس نے گلے میں ایک ڈھول پہنا. یزید کی دادی ہندا نے گلے میں ایک ڈھول پہنا اور ڈھول کو بجانا شروع کیا. پتہ یہ چلا یہ پرانی تاریخ ہے ہندا کے گھر کی جہاں ڈھول پیٹی جاتی ہے. کہا کہ نہنے بنا کے تاریخ گیت گاتی ہوئی، نہنے بنا کے تاریخ نمشی علی نمارخ. ہم ستارے شہر کی بیٹیاں، ہم ستارے شہر کی بیٹیاں، مخمل کے فرش پر چلنے والیاں. ڈھول بجا رہی ہے، گانا گا رہی ہے. میں کہوں گا اے ستاروں کی بیٹیوں، تمہیں کچھ خبر بھی ہے محمد کے لشکر میں ایک آفتاب امامت ہے. جب وہ آفتاب نکلے گا تو سارے ستارے ڈوب جائیں گے. صلوات بھیج دیں محمد و عزیزان محترم. جنگ احد میں لڑائی کا نقشہ بدلا اور مولا کائنات نے پھر بگڑی ہوئی لڑائی کو سنبھالا. اب عالم یہ ہے کہ زمانہ اسی لیے علی کا مخالف ہو گیا، کیونکہ بدر میں بھی علی کے ہاتھوں مارے گئے، احد میں بھی مارے گئے، خندق میں بھی مارے گئے، خیبر میں بھی مارے گئے. علی کے سامنے 2 لوگ مقابلے پر آئے. علی کے سامنے جب علی کے ہاتھ میں حکومت تھی، حکومت ظاہری، تو 2 لوگ سامنے آئے. کچھ لوگ وہ تھے جو فضائل کی مار کھائے ہوئے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو فضائل کی مار کھائے ہوئے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو تلوار کی مار کھائے ہوئے تھے. جو فضائل کی مار کھائے تھے ان کی بیٹی سامنے آئی، جو تلوار کی مار کھائے تھے ان کا بیٹا سامنے آیا.
अज़ीज़ान मोहतरम, आज 20वीं रमजान का दिन गुजर गया। यह मजमा अली को खुदा हाफिज कहने के लिए आया है। ये अपने मौला को रुखसत करने के वास्ते आया है। आवाजें बार बार कानों से टकरा रही हैं, या अली मौला, हैदर मौला। अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा मजमा आया है। पूरा नजफ का मैदान भरा हुआ है। अली जा रहे हैं। आज का दिन अली के घर में कैसे गुजरा। अल्लाह अल्लाह अजीजों, आज का दिन अली के घर में कैसे गुजरा। अली आज पूरा दिन गशी के आलम में रहे। आपका मौला आज पूरा दिन गशी के आलम में रहा। सुबह जब आँख खुली तो हसन इब्ने अली को बुलाया, पूरा घर हसन के हवाले किया। एक एक बच्चे का हाथ पकड़ के हसन इब्ने अली के हवाले किया। हसन, यह पूरा घर तुम्हारे हवाले, यह तबरुकात अंबिया तुम्हारे हवाले। फिर अली गशी में चले गए। फिर जोहर से थोड़ी देर पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जर्रा को फिर तलब किया। जर्रा आता है, मौला कायनात के जख्म सर को देखता है। देखने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास आता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहता है कि आका, हमें आपसे तन्हाई में कुछ बातें करना। हमें आपसे तन्हाई में कुछ बातें करना है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम उसका बाजू पकड़े हुए तन्हाई में लाए। क्या बात है? हाथों को जोड़ के कहता है, सर को झुका के, कि अब आपके बाबा बचेंगे नहीं। अब आपके बाबा बचेंगे नहीं। जर्रा रुखसत हो जाता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फिर हुजरे में आते हैं। देखा कि बाबा ने आंखें खोली, सरहाने हसन इब्ने अली को देखा। कहा, हसन, 2 रोज हो गए मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं। मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। 2 रोज हो गए मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। न इफ्तार किया न सहर किया। क्या सुन रहे हैं आप? 1400 बरस पूरे हो गए अली की शहादत को। इमाम ज़माना भी जरा अदब से बैठिएगा। कई बैठे हुए अपना जद का पुरसा ले रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह। कहा कि मेरे लाल, मैं चाहता हूं मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे अहले खाना मेरे साथ इफ्तार करें। ये कह के दस्तरखान बिछवाया गया। दस्तरखान बिछा। मगरिब का वक्त आया। अली के बेटे बैठे हैं, अली की बेटियां बैठी हैं, अहले खाना बैठे हैं,
मुकद्दरात इस्मत और तहारत बीबियाँ बैठी हैं। अल्लाह अल्लाह, आलम यह है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहते हैं बाबा वक्त मगरिब आ गया, अली को सहारा दिए हुए हसन इब्न अली दस्तरखान पर लाते हैं, सदर मकाम पर अली बैठते हैं, सर झुकाते हैं। जैसे ही सर झुकाया वैसे ही दस्तरखान से एक आवाज बुलंद हुई, अरे मेरा बाबा। बेटों ने बेटियों ने जख्म सर को देखा, जैसे ही जख्म सर को देखा तो चीखे मार के रोना शुरू किया। 1400 बरस पूरे हो गए, आप जब ताबूत को देखते हैं तो कलेजा फट जाता है। हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब। इफ्तार शुरू हुआ, अली के बेटे अली की बेटियां इफ्तार करने लगे, रोते जाते हैं, लुक़मा उठा के दहन में रखते हैं। अली देख रहे हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटियां इफ्तार कर रहे हैं कि एक दफा अली ने देखा हुसैन नजर नहीं आए। कहा हुसैन को बुलाओ, मेरा बच्चा हुसैन किधर है। हुसैन को बुलाया, अपने पास बिठाया, बाया हाथ हुसैन के पुष्ट पर रखा, आहिस्ता से कहा सब्रन या अबा अब्दुल्लाह, सब्रन या अबा अब्दुल्लाह, अबा अब्दुल्लाह सब्र करो, अभी तुम्हें बहुत रोना है। ये कह के अली ने जौ की रोटी का लुक़मा तोड़ा, हुसैन के दहने अक़दस में ये कहते हुए दिया कि करबला के भूखे अपने बाप के हाथ से खा। अली का कांपता हुआ हाथ पानी के जाम पर गया और जाम को उठाया, दहने अक़दस हुसैनी में ये कहते हुए दिया कि करबला के प्यासे अपने बाप के हाथ से पानी पी। फिर हुसैन गिरिया कर रहे थे। ये आज इफ्तार के वक्त का वाक़या है। पुष्ट पर हाथ रखा, सब्रन या अबा अब्दुल्लाह, सब्रन या अबा अब्दुल्लाह, अबा अब्दुल्लाह सब्र करो, सब्र करो, अभी तुम्हें बहुत रोना। हसन इब्न अली बाबा को सहारा दिए हुए हुजरे में लेके आए। अली ने कहा कि ज़ैनब को बुलाओ। ज़ैनब को बुलाओ। हसन ने ज़ैनब को आवाज दी, बहन ज़ैनब, बाबा बुला रहे हैं। ज़ैनब आई। बाप और बेटी में बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही, बहुत देर तक बातें होती रही, अल्लाह जाने क्या बातें होती रही। बेटी ने बाप से क्या कहा, बाप ने बेटी से क्या कहा, ये खुदा जाने। इसलिए कि किसी ने ज़ैनब से पूछा नहीं, न इमाम हसन ने पूछा, न इमाम हुसैन ने पूछा कि बहन ज़ैनब 21वीं की रात को बाबा अली ने आपसे क्या कहा था। किसी ने कुछ नहीं पूछा।
दोनों में गुफ्तगू होती रही। ये राज फकत राज ही रह जाता, ये राज फकत राज ही रह जाता। ये राज तो उस वक्त खुला, सैयद सज्जाद कहते हैं कि जब मेरी फूफी अम्मा दरबार में दाखिल होने लगी तो मेरी फूफी अम्मा कमर पकड़ के खाक पे बैठ गई। मेरी फूफी अम्मा कमर पकड़ के खाक पे बैठ गई। हमने कहा फूफी अम्मा चलिए, उठिए। कहा मेरे लाल कैसे चलूं, सामने जाबिर का दरबार है, सामने जाबिर का दरबार है, जालिम का दरबार है। मेरे लाल 21वीं रमजान की रात को बाबा अली ने मुझसे कहा था, ज़ैनब जब दरबार में जाना तो तू तन्हा नहीं जाएगी, तेरा बाबा तेरे साथ जाए। अल्लाह अल्लाह, तेरा बाबा तेरे साथ जाएगा। अब अली ने कहा कि मुझको तन्हा छोड़ दिया जाए। अली को तन्हा छोड़ दिया गया। एक बीबी के सिसकियाँ ले लेके रोने की आवाज अली के कानों से टकराई। मौला अली के कानों से एक बीबी के सिसकियाँ ले लेके रोने की आवाज टकराई। अली ने कहा ये कौन बीबी है? जब मैंने मना किया था तो ये कौन बीबी है जो रो रही है? कहा मौला ये उम्मुल बनीन रो रही है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, बाबा ये उम्मुल बनीन रो रही है, मादर अब्बास रो रही है। कहा अच्छा उम्मुल बनीन को बुलाओ। उम्मुल बनीन को बुलाया। क्या बात है उम्मुल बनीन, क्यों रो रही हो? हाथों को जोड़ा, सर को झुकाया। मेरे वाली मैं सुबह से देख रही हूं, मैं सुबह से देख रही हूं आप एक एक बच्चे का हाथ पकड़ के हसन के हाथ में दे रहे हैं। एक एक बच्चे का हाथ पकड़ के हसन के हाथ में दे रहे हैं। क्या मेरे अब्बास से कोई खता हो गई है? क्या मेरे अब्बास से कोई खता हो गई है? का उम्मुल बनीन जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रही हो। बुलाओ मेरे अब्बास को बुलाओ। अब्बास को बुलाया। कहा मेरे हुसैन को बुलाओ। हुसैन को बुलाया। अपना कांपता हुआ हाथ उठाया, अब्बास का हाथ अपने जानू पर रखा। कहा हुसैन अपना हाथ दो। हुसैन ने अपना हाथ दिया, अब्बास के हाथ पर हुसैन का हाथ रखा। फिर अली का कांपता हुआ हाथ दोनों हाथों पर आया। अली ने मजबूती से दोनों हाथों को कस के पकड़ा और पकड़ के कहने लगे, अब्बास हुसैन से खबरदार रहना। हुसैन अब्बास का ख्याल रखना। ये आज ही की रात का वाक़या है जब असर से पहले अब्बास ने कहा, आका इस गुलाम ने जान कुर्बान की तो हुसैन चले। रास्ते में अब्बास का दाहिना बाजू मिला। हुसैन ने उठाया, नजफ का रुख किया। बाबा अली जालिमों ने वो हाथ काट दिया। ए बाबा मेरा भाई मारा गया। ए बाबा हम बेभाई के हो गए, हमारी कमर पे। अल्लाह अल्लाह।